اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ درندگی، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، رشوت، رہبانیت، رسوم و رواج، زنا، سود خوری، شراب نوشی، شرک، شرارت، شدت پسندی، شکوہ گوئی، صعوبت، ضرب، طغیانی، ظلم، عدوان، عداوت، عناد، یہ غنا، اور اسی طرح موسیقی، غصہ، غیبت، فراڈ، فحش گوئی، قتل و غارت۔ لسٹ بنا رہا تھا کہ یہ سارے پڑھ کیوں پاٹے ہیں۔ پھر ہمارے اندر یہ کینہ پروری، یہ کفر، کنجوسی، کام چوری، گالی گلوچ، لان تان، لچرپن، منافقت، ملاوٹ، یہ ہمارے اندر ملنگی، یہ مداہنت، نفاق، نشہ، نحوست، نافرمانی، نا انصافی، وعدہ خلافی، یہ ہلہ گلہ، ہڈ حرامی، حد تک امیز رویہ اور آوارگی۔ میں اس وقت رات بیٹھا تھا، اسی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ مالک اگر بندے کے اندر ضد آ جائے اور انا آ جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی حیا، پیروی اور بندگی۔ بچہ جب نافرمان ہو جائے، وہ گھر سے نکل جائے، گھر سے باہر کوئی آوارگی کرے، باپ کے نام پہ کچھ مانگے، ماں کے نام پہ کچھ اور کر جائے، ددیال، ننیال، سسرال، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب میں ناک کٹوا کے رکھ دے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ ایک ہی جملہ بولیں گے نا، یہ ساڈا ہی نہیں سی نیتے میں کردہ کیوں؟ چیک کریں یہ چیزیں کن میں ہیں، ہمارے اندر یا کسی اور میں۔ غیر مسلموں کو 2 منٹ سائڈ پہ رکھیں۔ انا آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ گئے۔ الزام تراشی، غلطی ماننے کی بجائے دوسرے پہ الزام، الہاد، اللہ سے ہٹ کے کنارے پہ رہ کے کتنی دنیا بیٹھی ہے اور آپ کے اور میرے بچوں کو بہکا رہی ہے۔ وہ سر جی رب نے ایسا کیا کیوں ہے؟ کل میں حیران ہوا، میرا اپنا ہی بچہ رات بیٹھا تھا، کہتا بابا ذرا آگ جلانی ہے، جلا لی، بیٹھ گئے۔ وہ ایک سوال ہے، غصہ مت کیجئے گا، مجھے پراپر جواب دیجئے گا۔ میں نے کہا جی۔ کہا عجیب بات ہے کہ اللہ پہلے مخلوق بناتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہتا ہے پتہ نہیں کل کو یہ کرے گا نہیں کرے گا۔ جب لکھ ہی دیا ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو پھر بار بار آزما کیا رہا ہے؟ کیسی یہ کیا ہے؟ ہوم ورک کر رہا تھا، میں نے اسی کا رجسٹر پکڑ کے اوپر لکھا 4، نیچے 4 آپشن دیے ABCD، ہندسوں میں اوپر لکھا، نیچے حروف میں لکھا 2 4 6 8۔ بیٹا ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ ٹک کر دیں۔ بابا یہ عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے آپ نے اوپر 4 لکھا ہے تو نیچے جو 4 ہے وہی اس کا بنتا ہے۔ میں نے کہا باقی آپشن؟ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا آپ ایک ٹیچر کو، ایک اسکول کو، ایک نصاب بنانے والے کو تو آج اجازت دیتے ہیں کہ وہ آبجیکٹو سوال ڈالے، جان بوجھ کے 3 غلط ڈالے 1 صحیح ڈالے، آپ کو پڑھائے پہلے کہ 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 4 کیا ہے، 6 کیا ہے، پہچان کروا دے۔ پہچان کروانے کے بعد جب آپ کا امتحان لینے لگے، آپ نے ٹک کیا ہے 4 کو، نمبر کتنے ملنے چاہیے؟ 1 آبجیکٹو 1 نمبر کا ہے تو کہتے جی 1 نمبر آپ دیں۔ میں نے کہا اسی طرح آپ نے 20 کے جواب صحیح دیے، کتنے دوں؟ کہا 20۔ میں نے کہا دوسرے نے سارے ہی غلط دیے، کیا لکھوں؟ کہا اس کو 0 مارکس دیں، فیل کریں۔ میں نے کہا اگر میں نہیں کرتا دونوں کو برابر کر دیتا ہوں تو آپ کی زیادتی ہوگی۔ میں نے کہا یہاں آپ کو بڑی جلدی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے زندگی کو امتحان کیوں بنایا ہے۔ حق بتایا، حقیقت بتائی، الہ بتایا، وحدہ لا شریک بتایا، خالق بتایا، مخلوق بتائی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا سب سجھا دیا۔ اب جب پریکٹیکل کی باری آئی، آبجیکٹیولی سبجیکٹیولی اگر اللہ نے کہیں پرکھ لیا، ذرا نماز میں آ، روزے میں آ، حج میں آ، زکوٰۃ میں آ، دینے کی باری عمل میں آ، فیل ہو کے رہ جائے اور کہے کہ نہیں، اللہ پہ اعتراض کرنے لگ جائے اور ملحد بن جائے، وہیں پہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دل میں خیال ایسا کچھ آ گیا تھا، کسی نے ڈالا تھا، اللہ تیرا شکر ہے اگر ایک انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو میرا رحمان تو مالک ہے جو مرضی کرے۔ سر جی اس لیے بندگی کی لسٹ سے نکالنے والے بڑے، مگر یہ اصل بے بندگی ہے، شرمندگی ہے جو آپ کو مجھے۔ ہم کبھی بزدل نہیں تھے، اللہ کے رسول کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا۔ بزدلی کے بھیانک انجام دیکھے آپ نے، پوری دنیا میں خفت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ بہتان بازی دیکھی، کون بندہ بچا ہوا ہے؟
صرف سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے صرف اہل الحدیث کو دیکھ لے، دیوبندی حضرات کو دیکھ لے، بریلویوں کو، اہل تشیع کو دیکھ لے، ان کے آپس کے اندر پھٹے کٹے، نام تک صحیح نہیں لیں گے، پیچھے کیا ہے؟ انا اور کرسی، عہدہ اور میں۔ جس دن یہ نکل جائے تو شاید بندہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ ایک دن بچے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ بابا یہ جن لوگوں کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور دین کے نام پہ پڑتی ہیں، سیاست کے نام پہ پڑتی ہیں، یہ اپنے بچوں کو منہ کیا دکھاتے ہوں گے؟ میں نے کہا بیٹا میرے چہرے کی ذرا طرف دیکھ کے بات کرو۔ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا کیا فیل ہو رہا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو احساس کم تری یا کوئی شرمندگی؟ کہتے ہیں بابا نہیں۔ میں نے کہا بھلا کیوں؟ کہ ان چیزوں کی ہرس اور لالچ نہیں رکھی، اس وجہ سے اپنی اوقات میں رہ کر کے چلے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کرسی کے لیے میں لڑ رہا ہوتا یا عہدے کے لیے لڑ رہا ہوتا تو شاید میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا، پھر آپ سنتے اور آپ کہتے بابا اس کرسی پیچھے دیتے لعنت بھیجو۔ اس دنیا کے پیچھے اتنی ذلتیں اٹھا رہے ہیں، جس کو رب نے مچھر کے پر سے بھی گھٹیا قرار دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو تیرے میرے لیے سب سے بہترین ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرما برداری ہے۔ ایک صحابی عمل بھی نہ کر پائے، صرف اتنی نیت کرے محبوب جو آپ نے کہا ہے میں نے اتنا کرنا ہے، نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ کہیں جس نے جنتی دیکھنا دیکھ لے، اور وہ جاتے ہوئے گرے اور موت واقع ہو جائے، اور محبوب کا یہ جملہ اس کے لیے جنتی ہونے کی ایک علامت اور پہچان، تو کیا یہ آپ میں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے۔ اچھا بدعت، سر جی بندہ جب بے باک ہو جاتا ہے تو بدعت کے اوپر دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ میٹھی سنت ہے، علماء فیور کرتے ہیں، ان کو وہاں سے مال پانی ملتا ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ صرف مال پانی نکال دے دین اور سیاست میں سے، دونوں میں سے۔ سیاست کو صرف خدمت رہنے دیں، میں دیکھوں کون آپ کی نالی بنواتا ہے۔ سیاست کو خدمت رہنے دیں اور پاکٹ سے کچھ لگانے کا بولے، میں دیکھتا ہوں 5 سال، باقی پورا ٹائم بھی تو ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں آ کے سڑکیں ساری کیوں فیصل آباد کی بننے لگ جاتی ہیں؟ کام سیدھے کیوں ہونے لگ جاتے ہیں؟ سوئی گیس کے پائپ کیوں بچھنے لگ جاتے ہیں؟ پتہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی ٹارگٹ ہے۔ جب ٹارگٹ خلوص ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر بےہودگیاں نہیں ہوتی، پھر بخیلی نہیں ہوتی۔ بخیلی نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے؟ بد زبانی ہمیں کہاں لے گئی ہے؟ بدکاری عام ہو گئی ہے، بہیمیت، درندگی ہمارے اندر آئی ہے، اصل بندگی نکلی ہے تو اتنے جرم آ گئے۔ میں ایک ایک پہ اگر جمعہ پڑھاؤں تو یہ مستقل کئی موضوع بنتے ہیں، کئی جمعے بنتے ہیں۔ مگر تکبر کو دیکھیں، تفریق اور تضلیل ایک دوسرے کی، حالانکہ بات اگر سلیقے سے کی جائے، دلیل سے کی جائے، اور یہ بات اچھی طرح سن لیں، اختلاف آپ کا بنیادی حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں نے لاہور جانا ہے، کس راستے سے جاؤں؟ دلیل دے کے کہیں، تضلیل کر کے نہ کہیں۔ تضلیل مت کریں۔ جنت آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے من میں جنت کا خیال نہ ہو، لیکن اختلاف کریں، مخالفت نہیں۔ مخالفت میں تضلیل ہوتی ہے، مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ اس نے کہہ دیا میں نے نہیں ماننا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ دلیل سے اختلاف ہو جائے تو گنجائش باقی ہے، اختلاف کے اندر گنجائش ہے، مگر اپنی زبان تو گندی نہیں کریں، ذہن تو گندا نہیں کریں۔ میرے بارے میں آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اتنا تو نہ گریں کہ میں گروں یا نہ گروں آپ گر گئے ہوں۔ حضرات یہی جرم ہے آج، اور اس کے برے نتیجے، جتنی ذلتیں دیکھنی ہیں آج محسوس کریں۔ سال اینڈ ہو رہا ہے، ٹور ٹپا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً یہ ہلا گلا ٹور ٹپا پسند نہیں۔ ایک موقع پہ مجھے نظر آتا ہے، اور اللہ کی قسم ہلا کے رکھ دیا، جب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں نا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حتیم کی طرف بیٹھے ہوئے سرداران قریش، اور آواز نکلی تھی مدینے میں بخار ہو جاتا ہے، کمزور ہو گئے۔ میرے حضور نے کہا ڈولے ننگے کر لو سجے پاسوں، یہ ادھر بیٹھے نا، یہ بیت اللہ ہے نا، طواف چل رہا تھا تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا دایاں کندھا ننگا کر لو، وہاں جا کے دایاں کندھا ننگا ہوا ہے۔ پھر انہیں یہ بتاؤ کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں۔ یہ جو رمل ہے نا، پہلے 3 چکروں میں ایسے جاگنگ کرتے، یہ بھی وہیں دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے شاید اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ آپ یا میدان جہاد میں یا عبادات کے اندر یہاں پہ بلا وجہ کا دکھاوا، سٹیٹس، نمود، نمائش، اور اس کے نتیجے کیا بھگت رہے ہیں، ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی ہے۔
اسی طرح جال سازی، جہالت، جوا، جھوٹ، جاسوسی، ان کے کتنے نقصان ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیوی شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے، شوہر بیوی کی، بھائی بہن کے بہن بھائی کی، اولاد بچوں کی بچے والدین کے، ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے۔ چوری اور چغلی پہ آ جائیں ذرا، اس کے انجام دیکھ لیں۔ ماں باپ سے چوری کیا نہیں ہو رہا؟ چوری صرف وہ نہیں کہ کسی کا جا کے جھگا جو ہے نا وہ آپ پھاڑ دیں، یا چھت پھاڑ کے کچھ نکال لے، یا دکان سے چھین لے۔ یہ جتنی پرائی ویسیاں ہیں نا، تیری میری چوریاں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوتیں، چغلی، حسد، حرام خوری، حقارت، خود پسندی اور نتیجہ خودکشی۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ خودکشی علاج ہے؟ خود کو مار دینا؟ حضور کی زندگی میں ایک نے کیا تھا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ پھر دو رخی، دہشت گردی، دھوکہ دہی، درندگی، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، رشوت، رہبانیت، رسوم و رواج، زنا، سود خوری، شراب نوشی، شرک، شرارت، شدت پسندی، شکوہ گوئی، صعوبت، ضرب، طغیانی، ظلم، عدوان، عداوت، عناد، یہ غنا، اور اسی طرح موسیقی، غصہ، غیبت، فراڈ، فحش گوئی، قتل و غارت۔ لسٹ بنا رہا تھا کہ یہ سارے پڑھ کیوں پاٹے ہیں؟ ہم مسلمان ہو کے ان چیزوں میں کیوں چلے گئے؟ کفار تو جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کیوں چلے گئے؟ پھر ہمارے اندر یہ کینہ پروری، یہ کفر، کنجوسی، کام چوری، گالی گلوچ، لان تان، لچرپن، منافقت، ملاوٹ، یہ ہمارے اندر ملنگی، یہ مداہنت، نفاق، نشہ، نحوست، نافرمانی، نا انصافی، وعدہ خلافی، یہ ہلا گلا، ہڈ حرامی، حد تک امیز رویہ اور آوارگی، یاوا گوئی۔ یہ یکا سے جو لفظ بنتا ہے میں نہیں بول سکتا، ہماری پنجابی میں بڑا معروف ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن افسوس کلمہ گو مسلمان کی یہ حالت ہے۔ نہ نمازی بچا ہے، نہ حاجی بچا ہے، نہ مجاہد بچا ہے، نہ غازی بچا ہے، نہ روزے دار بچا ہے، نہ حیادار بچا ہے، نہ وفادار بچا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جب باغی بنے ہیں، پھر پتہ کر کے دیکھ لیں، نہ کسی بزرگ کی عزت رہی ہے، نہ کسی جوان کی جوانی کے اندر وہ لحاظ رہا ہے، نہ کسی کا بچپنا صاف رہا ہے، پوری امت گتھم گتھا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایک سزا اللہ کی طرف سے کہ خانہ جنگی کا رجحان چیک کر لیں، کون سا رشتہ بچا ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں نا پیر فقیر ہونے کے ناطے، عامل ہونے کے ناطے، ڈیلی کتنے فون اور میسج جن کو اگنور کرنا پڑتا ہے یا کسی طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، سب سے بڑا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے بے وفائی کی ہے، مجھے حکم کیجیے، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میری عزت، میرا رشتہ، یہ طلاق، نکاح۔ اور اگر یہاں سے بچتے ہیں تو اگلا ٹاپک سنیے، دوسرا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمیں کچھ ایسا لکھ کے دے دیں، کر کے دے دیں، میں پلا دوں، میں کر دوں۔ کس لیے بھائی؟ یہ جتنے تویز، دھاگے، کالا جادو، جو کچھ ہو رہا ہے نا، یا کسی جڑے ہوئے جوڑے کو توڑنے کے لیے ہے، یا ٹوٹے ہوئے کو مزید ختم کرنے کے لیے، یا کسی غیر رشتے کو اپنا بنانے کے لیے۔ جہاں ماں باپ راضی ہیں وہاں اولاد راضی نہیں، جہاں اولاد کہہ رہی ہے ماں باپ کو وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ کیسے لگے؟ تیرے رب کو بھی بہت کچھ اچھا نہیں لگتا جو تجھے یہاں پسند ہے۔ 4 دن اپنے رب کی پسند کے گزار لے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، پھر اگلی ہمیشہ کی زندگی میں تیرا اشارہ ہوگا، رب تیری مانے گا، صرف سوچ پہ ملے گا، سوچ پہ، من میں خیال آئے گا، تیاروں کے سامنے ہوگا، دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہے جنت۔ آپ اپنا گریبان جھانکیں، اس سال کا آخری جمعہ، میں اپنا جھانکوں، میں دیکھوں کہاں غلط ہوں، کاروبار میں، لین دین میں، رشتے ناطے میں، خوشی غمی میں، اطاعت فرما برداری نافرمانی میں، بغاوت میں، بد عملی میں، جہاں کمی بیشی نظر آئے وہاں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سب سے بہترین تھپیڑا وہ ہے جو انسان اپنے چہرے پہ مار کے خود کو روکے اور خود کو ٹوکے اور خود کو اٹھائے۔ غیروں کے اٹھانے سے بات نہیں بنتی، لوگ بھی ساکھیاں دے سکتے ہیں، انسان اتنی دیر ہی چلتا ہے جب تک اپنے قدموں پہ چلتا ہے، دنیا تبھی کندھا دیتی ہے جب مر جائے۔ ضمیر مرے ہوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، شریر مرے ہوئے اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی دنیا ہے، ابھی زندگی، ابھی مہلت باقی ہے،
لیکن جب قبر میں چلے گئے تو پھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے. اس سے پہلے اپنے آپ کو آپ دیکھیں، میں بھی دیکھوں، اور خود کو اس محبت کے زاویے میں دیکھیے کہ میرے پیرامیٹر میں اللہ اور اس کے رسول کا اصل پیار اور اطاعت کتنی ہے، میرے کہیں عمل ضائع تو نہیں ہو رہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.